الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس عنوان پر لب کشائی اور گزارشات کرنا چاہوں گا کہ کیا پردہ تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ہے، اسلام میں پردے کی حیا کی اہمیت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرے مقام پر الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا گیا، گویا کہ جب حیا چلی جائے تو ایمان بھی باقی نہ رہے گا، یعنی کامل حالت میں باقی نہ رہے گا، اور ایمان کے بغیر بھی حیا کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں گناہوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز، وہ ریزنز، وہ محرکات جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، اس سے بھی روکا گیا۔ وہ مکس گیدرنگ ہو، وہ کو ایجوکیشن اور مخلوط نظام تعلیم ہو، وہ میوزک، موسیقی اور اس طرح کی عورتوں کی محافل ہو، ان تمام ہی سے روکا گیا۔ بلکہ فرمایا کہ یہ جو گانا ہے یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے کہ جیسے کھیتی کو پانی اگاتا ہے، پانی ڈالنے سے کھیتی اگاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی، میوزیکل انسٹرومنٹ کو وہ شیطان کے آلات کہا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ کریم نے یوں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے مخصوص اعضاء کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے، اور پھر فرمایا کہ وہ اپنی چادر، اپنی اوڑھنی، اپنے دوپٹے کو اپنے جسم پر، گریبان پر، چہرے پر لٹکائے رکھیں۔ مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا کہ زینت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پیدائشی زینت جو چہرہ ہے، اور ایک ہوتی ہے مصنوعی زینت، آرٹیفیشل، یعنی مہندی لگانا، سرما لگانا، بالوں کو کلر لگانا، زیورات پہننا۔ تو اس آیت سے جو مفہوم نکلتا ہے کہ پیدائشی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، عورت اپنا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہ کھولے، اور اس کی تائید اگلے حکم سے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی چادر اور اوڑھنی کو بھی اپنے اوپر ڈالیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چادر اور اوڑھنی کو ڈالنا وہ سر کے ذریعے سے ہوگا، اور اس کو لٹکانے سے مراد چہرے کو چھپانا ہوگا۔ عربی میں ایک خمار کا لفظ آتا ہے جو بخمرہن میں آپ سن چکے ہیں، اور دوسرا لفظ جلابیب اور جلباب کا آتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں سے، کہ وہ اپنے چہروں پر، اپنے گریبانوں پر وہ چادریں لٹکائیں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے جو اوڑھنی اور دوپٹے کے اوپر بڑی چادر لی جاتی ہیں۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات ہوں یا صحابیات ہوں، انہوں نے فوراً پردے کے
اس حکم پر عمل کیا. اگر کوئی باہر تھی اور اس حکم کا انہیں پتہ چلا تو وہیں پر پردے میں اوٹ میں ہو کر چادر منگوا کر چادر کو زیب اختیار کیا ہے. تو ایک بنیادی بات یہ سمجھ لے کہ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ لازم ہے اور پچھلی امتوں میں بھی رائج تھا. موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں پر ان کی بیٹیاں پانی بھر رہی ہیں، انہوں نے پانی بھر کر دیا اور پھر وہ ایک بیٹی آ کر موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. تو قرآن نے جو نقشہ کھینچا فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ حیا کا پیکر بن کر آ رہی تھی. فرمایا کہ اس کا چہرہ اور اس کے اعضاء چھپے ہوئے تھے، وہ مخفی تھے. یہ جو پردے کا حکم ہے، یہ جو حیا کا حکم ہے، اس کو اتنا فوکس کیا گیا کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا چلی جائے تو جو جی چاہے کرتے پھرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہیں کرو تو جو جی چاہے کرتے پھرو. حیا مومن کا زیور ہے. حیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کچھ انبیاء کو مشترکہ سنتیں دی گئی، اس میں ایک مسواک کی سنت ہے، نکاح کی سنت ہے، حیا کی سنت ہے، خوشبو لگانے کی سنت ہے. ایک مسلمان عورت میں اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کرنے والی، ڈسکریمنیشن کرنے والی چیز بھی اس کا پردہ ہے. یعنی اس زمانے میں اس حکم کا شان نزول اگر ہمارے سامنے ہو تو مسلمان آزاد عورتیں بھی وہ بے پردہ گھومتی تھی، اور جو باندیاں تھیں، جو کنیزائیں تھیں، وہ بھی بغیر پردے کے گھومتی تھی. تو منافق ان کا پیچھا کرتے، ان کا تعاقب کرتے، آوازیں کستے اور ان کو جو ہے وہ تنگ کرتے تھے. تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ مومن جو آزاد عورتیں ہیں وہ جب پردہ اور وہ جب ستر میں ہوگی تو فرق ہوگا کہ یہ آزاد ہیں، یہ باندیاں نہیں ہے، اور پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی طرف نگاہ اٹھانے کی. اسی لیے مسلمان آزاد عورتوں میں اور باندیوں میں فرق کرنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ لیا گیا، جو پہلا حکم دیا گیا کہ آزاد عورتیں وہ برقعے میں، حجاب میں، پردے میں کور ہو کر آئے کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور آواز کسنے کی جرت ہی نہ ہو. بدقسمتی سے ایک وہ زمانہ تھا کہ آزاد مسلمان عورتوں کا شعار پردہ تھا. آج اسی پردے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے اس ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا جہاں نعرہ لگایا گیا تھا. پاکستان کے آئین آرٹیکل 2 میں جس کا مملکتی مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے، اور جس کے آرٹیکل 2 to 7 اس میں یہ شق ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، اور آرٹیکل 2A میں ہے کہ بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی. اسی ملک کے اندر ایک لبرل اور سیکولر وہ پردے کو اور حیا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی پردے کی وجہ سے عورتوں کی تعلیم میں خلل آتا ہے، ان کی ترقی رک جاتی ہے، اور پردہ کرنے والی عورتیں گویا کہ نارمل نہیں ہوتی. تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام تو یہی درس دے رہا تھا کہ پردے سے اور پردہ نہ کرنے سے فرق پڑتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جی پردے سے کیا ہوتا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اسلام میں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنا فوکس نہیں ہے جتنا آپ نے کر دیا ہے، اور لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی لباس پہن کر کوئی بھی کام کیا جائے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی طور پر اسے سمجھایا. فرمایا کہ جج صاحب
آپ اگر کل عدالت میں جائیں اور اپنی اس کرسی میں اپنے اس خاص لباس کو پہنے بغیر گھر کے نارمل ڈریس میں چلے جائیں تو کوئی فرق پڑے گا؟ کہنے لگا ہاں یہ تو توہین عدالت ہوگی، یہ تو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، یہ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ جج بھی اپنا وہ خاص گاؤن یا لباس پہنے گا، وکیل بھی اپنا خاص ڈریس کر کے اسی گیٹ اپ میں کیس لڑنے جائے گا، پائلٹ کے لیے الگ سی خاص وردی ہے، ڈاکٹر کے لیے میڈیکل لیب میں کام کرنے کے لیے خاص قسم کا گاؤن ہوتا ہے، پولیس کے لیے خاص قسم کی وردی ہے۔ تو جب تمام اداروں میں آپ لباس کو فوکس کرتے ہیں، ایون کہ اگر کسی ملک کی آرمی کسی دوسرے ملک کا ڈریس پہن کر چلی جائے تو اس کو انتہائی توہین اور جرم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح لباس جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے رسول کو پسند، جو صحابہ کو پسند، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں واضح ہدایات دی، تو وہ ضروری ہیں۔ تو بہرحال اسلام کہتا ہے کہ بھائی کہ مرد اور عورت جب ایک ساتھ تنہائی میں بیٹھیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، جب بے پردگی ہوگی تو فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جب مرد کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو بے پردہ دیکھے گا، اس کے اعضاء کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی، تو اس کا اثر ان کے دل دماغ پر، ان کے کردار پر ہوگا۔ فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، ایک غیر محرم خوبصورت عورت سامنے سے آ رہی تھی، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے نظر کو جھکا لیا، بدلے میں وہ ایمان نصیب کروں گا جس کی حلاوت، جس کی لذت، جس کی شیرینی اور جس کی جو ہے وہ ایک چاشنی یہ اپنے دل میں اور عمل میں محسوس کرے گا۔ آج ہم کھڑے مسجد میں ہیں، ذہن کہیں اور ہے، تلاوت کرتے ہیں، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی بات سنتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ بد نظری نے ہمارے حافظے کو متاثر کیا، ہماری روحانی طاقت کو متاثر کیا، ہمارے اعمال کو ہم سے سلب کر لیا۔ اسی لیے تو بد نظری سے بچنے پر اللہ حلاوت ایمانی نصیب کر رہے ہیں، اپنا دیدار نصیب کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ان کی بات مان لی جائے کہ جی لباس سے کچھ نہیں ہوتا، پردے سے کچھ نہیں ہوتا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے دل تو پاک ہیں، تو اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ صحابہ تھے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اپنی رضامندی کا اللہ نے اعلان کیا۔ کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا وبالآخرة هم یوقنون، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اتنی صفات کے حامل صحابہ اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ تھے، اور اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ ان کو حکم دیا گیا اذا سألتموہن متاعا، اے صحابہ جب تمہیں اپنی ماؤں سے کچھ مانگنا پڑے، سوال کرنا پڑے، فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ پاکیزہ دل والے صحابہ کو، پاکیزہ دل والی ازواج مطہرات سے جب بات کا حکم دیا جائے تو پردے کا کہا جائے، اور ہم گناہگار گناہوں میں ڈوبے ہوئے
جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جن کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہو، جن کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہو، جن کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جن کی گردن اکڑی ہوئی ہو، جن کے دل اور دماغ گناہوں کے پروڈکٹر بنے ہوئے ہو، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، قتل کرنے والے، رشوت لینے والے، سود کا لین دین کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے، عیب چھپا کر مال بیچنے والے، یہ گناہگار کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کے پردے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کو اور ایسی سوچ کے حامل افراد کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کسی کو ڈرا نہیں رہے، ہم اس کو حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ لے کہ یہ پردہ اتنا اہم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے گھیرا ہوا ہے، معاصرے میں ہے، اور آخر میں وہ دیوار پھلانگ کر وہ قتل کرنے کی نیت سے اندر بھی چلے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی تو وہ یعنی اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق اپنے دوپٹے کو سر سے سرکا کر دہائیہ دینے لگی کہ اس کو چھوڑ دو، قتل نہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں اپنی بیوی کو پکار کر کہا کہ ان کے نیزے اور تلوار مجھے اتنا زخم نہیں پہنچا سکتے جتنے تمہارے کھلے ہوئے بال اور کھلا ہوا چہرہ۔ ایک عورت کا شوہر مر جائے، اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، وہ بے آسرا ہو جاتی ہے، وہ بے سروپا ہو جاتی ہے، یعنی اس کی غم کی، اس کی ٹینشن کی، اس کی ڈپریشن کی کیا کیفیت ہوگی، وی کانٹ امیجن۔ لیکن اس کو بھی حکم دیا گیا کہ ایسی عورت بھی اپنے چہرے کو نہ مارے، اپنے گریبانوں کو چاک نہ کرے، نوحہ اور مرثیہ اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار نہ کرے، جو ایسا کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پردہ اور حیا یہ مومن کا زیور ہے۔ مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق کے لیے پردے کا حکم دیا گیا، آزاد اور باندیوں میں فرق کے لیے پردے کا حکم دیا گیا۔ یہ پردہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ آزاد ہے، یہ پردہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ پاکیزہ ہے۔ جو عورت اپنا چہرہ نہیں کھول رہی وہ اپنا سطر کیسے کھولے گی، وہ گناہ کیسے کرے گی؟ اسی لیے یہ پردہ اور حیا تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو مزید استعداد بڑھتی ہے۔ یعنی کو ایجوکیشن سسٹم میں بعض کالجز یونیورسٹیز میں، چاہے وہ یورپین ہو یا دوسرے ممالک میں، اگر لڑکیاں سکرٹس میں اور شارٹس میں اور ہاف سلیو میں اور باریک لباس میں بیٹھی ہوئی ہو اور مرد بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نظر پڑے گی تو اثر ہوگا، اس کے انتشار اور خیالات میں وہ یکسوئی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر مرد عورتوں کا الگ نظام تعلیم ہو، پردے کے اندر نظام تعلیم ہو، تو ان کی ساری صلاحیتیں اور یکسوئی اور استحضار وہ مکمل رہے گا۔ تو یہ بات کہ یہ رکاوٹ ہے، یہ لاجیکلی بھی غلط ہے۔ کیپٹن شہناز ایک پائلٹ ہیں اور باحجاب پائلٹ ہیں اور پردے میں وہ جہاز اڑاتی ہیں، یعنی اس پردے کی وجہ سے اس کی اس جہاز اڑانے کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کچھ عرصے قبل فیصل آباد کی ایک باحجاب باپردہ طالبہ نے 18 گولڈ میڈل حاصل کیے، اس کا حجاب اور پردہ اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا۔ ایک نیوز اینکر نے ایک پروگرام کرتے ہوئے حجاب پہنا، حجاب پہن کر پروگرام کیا اور کہا کہ حجاب پہننے سے پہلے اور حجاب پہننے کے بعد کوئی فرق میری تعلیم اور ترقی میں اور میری صحافت میں آڑے نہیں آیا، رکاوٹ نہیں بنا۔ بلکہ جرمنی کی ایک رکن پارلیمنٹ نے، جو مسلمان بھی نہیں تھی، لیکن جب حجاب اور پردے کے خلاف ایک کمپین چلی، ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہوا، ایک سرکاسٹک لینگویج اسلام کے خلاف استعمال ہوئی، تو وہ ایک دن اسمبلی میں حجاب پہن کر آئی اور اس نے کہا کہ حجاب پہننے سے پہلے بھی میں وہی عورت، حجاب پہننے کے بعد بھی میں وہی عورت۔ تو یاد رہے کہ اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہے،
یعنی یہ مغربی تہذیب کے دو بڑے ایجنڈے ہیں. ایک ایجنڈا ہے ان کا آباد کرنا اور دوسرا ایجنڈا ہے برباد کرنا. یہ جو آباد کرنا تو وہ کسی طرح آپ کو اپنا ہم خیال بنائیں، آپ ان کے مذہب کو تبدیل کر لیں یا آپ صرف نام کے مسلمان رہیں. یعنی اس وقت جو جنگ ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. ایک ہوتا ہے وار اگینسٹ اسلام اور دوسری ہوتی ہے وار ود ان اسلام. اس وقت اسلام کے اندر جنگ چل رہی ہے. یعنی آپ مسلمان رہے، نام کے رہے. آپ واشنگٹن ڈی سی کے سامنے آپ نماز پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اذان دے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ افطار پارٹی کرے، کوئی پابندی نہیں ہے. بعض چرچ میں جمعے کے دن آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے گھومیں، آپ امامہ پہن کر گھومیں، آپ مسواک جیب میں رکھ کر گھومیں، آپ تبلیغ میں چلے جائیں. مسئلہ ان کو تب ہوگا جب آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے، جب آپ اپنی مغربی کلچر کو ختم کر کے اسلامی اقدار کی بات کریں گے، جب آپ مشرقی روایات کی بات کریں گے، جب آپ پردے کی بات کریں گے، جب آپ سوشل کسٹم یعنی معاملات کے اندر جب آپ رشوت اور سود کے خلاف بات کریں گے، تب ان کو تکلیف ہوگی. تو یاد رہیں کہ اسلام کے خلاف مغربی تہذیب کے دو پروپیگنڈے، ایک برباد کرنا، ایک آباد کرنا. آباد کرنے کا مطلب وہ آپ کو اپنا ہم خیال بنائیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کر لیں. آپ ان کے طریقوں پر چلے، آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، آپ کو یورپ بھی بھیجیں گے، آپ کی شادیاں بھی کرائیں گے، آپ کو کاروبار سیٹ کر کے دیں گے، آپ کے فائنینشل معاملات کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کی یہ بات نہ مانی تو پھر وہ مسلم امہ اور مسلم نوجوان کو برباد کریں گے، فحاشی کے ذریعے، عریانیت کے ذریعے، بیہودگی کے ذریعے سے. 1999 میں تقریباً 21-22 سال پہلے ایک آرٹیکل نظر سے گزرا. ایک یہودی نے لکھا کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جنگوں کی، اسلحے کی، ٹیکنالوجی کی اور ایکوپمنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دو چیزیں مسلمانوں میں انٹر کر دو، مسلمان مغلوب اور محکوم ہو جائیں گے، تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، ان کے پاؤں زمین پر نہیں جم پائیں گے. ایک شبہات اور ایک شہوات. اب شبہات کیا ہے کہ جی قربانی میں آپ کروڑوں کے جانور خریدتے ہیں، اس کی جگہ کسی کی شادی کرا دیں، ہاسپٹل بنا دیں، کسی کا علاج کر دیں. آپ بار بار حج اور عمرے پر جاتے ہیں، اتنا پیسہ وہاں خرچ کرنے کے بجائے آپ کسی کو گھر بنا کر دے دیں، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دیں. آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور روزے میں 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا مطلب ہے؟ بس آپ جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کرے، رفائی فلائی کام کرے. اور یہ نماز تو نعوذ باللہ جسٹ ایک ایکسرسائز اور اٹھک بیٹھک ہیں. آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ اور زکوٰۃ آپ دینے کو اور دکھلانے کو دے رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اس طرح کے شبہات پیدا کر کے اسلام کی اس عمارت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ اس وقت کیوں نہیں کہا جاتا کہ جی آپ 2 لاکھ کا آئی فون جیب میں رکھتے ہیں، آپ 20,000 کا موبائل رکھے، باقی پیسے غریب کو دے دیں. آپ 1 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں، آپ 10 لاکھ کی گاڑی استعمال کریں، 90 لاکھ غریب کو دے دیں. آپ اپنی بیٹی کی اور بیٹے کی شادی میں 1 کروڑ روپے لگاتے ہیں، 10 لاکھ میں شادی کرے، 90 لاکھ غریب کو دے دیں. آپ 14 گز میں جھنڈیاں ہیں، لائٹنگ ہیں یا دوسرے ایونٹ سے ان فنکشنوں میں آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ اس کی جگہ غریب کو دے دیں. آپ پکنک پر جاتے ہیں، آپ اپنی تقریبات کرتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ اس کی جگہ غریب کو دے دیں. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا ہیپی نیو ایئر نائٹ میں، یعنی جو چراغاں ہوتا ہے، جو فائرنگ ہوتی ہے، جو آتش بازی ہوتی ہے، جو شرابیں پی جاتی ہیں، جو خرچے ہوتے ہیں، اس کی جگہ آپ غریب کو دیں.
ایسے موقعوں پر انہیں غریب یاد نہیں آئیں گے. انہیں غریب یاد آئے گا تو حج کے موقع پر، انہیں غریب یاد آئے گا تو قربانی کے موقع پر، انہیں غریب یاد آئے گا تو عمرہ کرنے کے موقع پر. اسی لیے ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت وہ آپ کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرے گا. اور دوسری چیز شہوات، فحاشی، بے حیائی، عریانیت، آپ کی حیا اور موڈیسٹی کا جنازہ نکل جائے گا. 18واں پارہ سورہ نور، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں. اب شہوات کو یہ کیسے بڑھا رہے ہیں؟ آپ اسکول میں جائیں ریسیپشن پر لڑکی، آپ ہاسپٹل میں جائیں کاؤنٹر پر لڑکی، آپ فیکٹری میں جائیں اسسٹنٹ لڑکی، آپ بس میں جائیں بس ہوسٹس لڑکی، آپ جہاز میں جائیں ایئر ہوسٹس لڑکی، آپ بازار میں جائیں سیلز گرل لڑکیاں. اور صرف لڑکیاں نہیں، بے پردہ ہونا ضروری ہے. اور ایسا لباس زیب تن کروایا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو گناہ کی طرف آمادہ اور موٹیویٹ کرے. ایک عورت جب بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کو مزین کر کے شو پیس بنا کر پیش کرتا ہے. النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 فتنوں سے ڈرایا تھا. ایک فتنہ مال کا، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب تھی، میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے، میں اپنی امت کے لیے جو سب سے خطرناک فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے شیطان کے مکر کو، اس کے داو کو، اس کے جال کو، اس کے فریب کو، اس کی رسی کو کمزور کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا. لیکن جہاں عورتوں کی بات ہے فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت زیادہ ہے. تو یہ مغربی تہذیب کے ایجنڈے ہیں کہ مسلمان نوجوان کو یا تو اپنا بنا کر آباد اور فیسیلیٹیٹ کرنا، اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوتا تو کسی طرح اس کو برباد کرنا، دین سے اور دینی تعلیمات سے دور کرنا، شبہات کے ذریعے سے، شہوات کے ذریعے سے. سائن بورڈز پر دیکھ لیں، اخباروں میں ایڈ دیکھ لیں، ٹی وی میں ایڈ دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، اور فیس بک پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، براڈ کاسٹنگ کے جتنے ادارے ہیں سب پر آپ دیکھیں، ہر جگہ اس مخصوص ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور مسلمان نوجوان نسل کو کسی طرح اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، علماء سے انہیں متنفر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو مغربی ایجنڈے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، دینی کتابوں کے ساتھ، دینی محافل کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ، ہماری وابستگی جتنی زیادہ پختہ ہوگی اتنا ہی دین پر چلنا آسان ہوگا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات تشریف فرمائے، ایک نابینا صحابی اندر آنے کی اجازت طلب کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں چلی جائیں، اوٹ میں ہو جائے. تو وہ کہنے لگی الیس ہوا اعمیٰ، کیا وہ نابینا نہیں ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو. اسی لیے قرآن کریم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت سے احکامات خطاب مردوں کو ہیں، مراد عورتیں بھی ہیں، صیغے صرف مردوں کے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اتموا الحج والعمرۃ للہ، اتموا الصیام الی اللیل. لیکن پردے کا حکم جب آیا تو صرف مردوں کو نہیں کہا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مفسرین نے دو نقطے لکھے، ایک نقطہ یہ کہ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نظر جھکاؤ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شرمگاہ محفوظ تب رہے گی جب نظر محفوظ ہوگی۔ اکبر الہ آبادی کے دور میں، اس دور میں بے حیائی عام نہیں تھی، ڈرامے، فلمیں اور یہ بیہودہ ویب سائٹ اور یہ سارے نظارے نہیں تھے، لیکن کچھ عورتوں کو بے پردہ دیکھ کر کہا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جو پردہ عورت کے چہرے پر آنا تھا وہ مرد کی عقل پہ پڑ گیا، اسی لیے وہ کہتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ کہتے کہ جی یہ پرانی باتیں ہیں، فرسودہ باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں، اسلام میں پردے کا حکم کہاں ہے؟ وہ تعویلات اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے جب واقفیت حاصل کریں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ اگر قرآن اور حدیث پر ہماری نظر گہری نہیں ہوگی، سرسری نظر ہوگی، اور یہ بھی آج کل کا ایک المیہ ہے کہ ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے۔ ایک نجی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے عہدے والے ہائی پروفائل آدمی تھے، کہنے لگے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا قرآن کو اسٹڈی کروں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو رمضان میں 50-60 سال سے ہم تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کی منشا کیا ہے، قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو سمجھے بغیر پڑھنے اور سننے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں بس قرآن سمجھنا چاہیے، اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ کی یہ بات کہ ہم بغیر سمجھ کے قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری بات بہت خطرناک ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا قرآن یہ خود کون سا صیغہ ہے؟ انہیں علم نہیں تھا۔ قرآن کا معنی ہی مقروء وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، 29واں پارہ سورہ مزمل، ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ای جود القرآن تجویدا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو بغیر تجوید سے قرآن پڑھتا ہے گناہ گار ہے، وَلَغْزُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمِ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ آثِمٌ۔ پھر قرآن خود کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، پڑھو جو تمہیں آسانی ہو۔ پھر قرآن خود کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو۔ ایک ہوتا ہے سننا اسمعوا، ایک ہوتا ہے کان لگا کر سننا، کنسنٹریشن کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ، اس کو فاستمعوا استماع کہتے ہیں۔ اب اتنا کافی تھا، لیکن وانصتوا فرمایا خاموش بھی رہو، یعنی پورے استحضار کے ساتھ قرآن سننے کا، سنانے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور جو حافظ قرآن ہوگا اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھ، جتنی تو آیات پڑھے گا اتنے تجھے درجے ملیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کا یہ کہنا کہ قرآن پڑھنا یا سننا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس پر اپنا وقت نہ ضائع کیا جائے، تو یہ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بغیر استاد کے 3-4 ترجمے قرآن کے دیکھ لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ ہر آدمی کے سامنے قرآن کھل جائے گا،
اور وہ اپنی عقل اور تخیلات اور تصورات کے گھوڑے دوڑاتا پھرے گا، اپنی منمانی تشریح اور ایکسپلینیشن نکالتا پھرے گا۔ اس صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فرمانے لگے، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو آسان کیا، مولویوں نے مشکل بنا دیا کہ جی کوئی قرآن کو خود سے نہ پڑھے، خود سے تفسیر نہ دیکھے، خود سے معانی نہ نکالے، خود سے استنباط نہ کرے، خود سے استدلال نہ کرے، خود سے جو ہے اجتہاد نہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کو اللہ نے آسان تو کیا، لیکن سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کو سمجھنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل کیوں ہوتا؟ اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے معلم اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی محنت کرتے، اور صحابہ کو کیوں کیٹیگرائز کیا جاتا کہ آپ نے صرف حفظ کرنا ہے، آپ نے صرف تفسیر کرنی ہے، آپ نے صرف حدیثیں بیان کرنی ہے، آپ نے صرف فقہ کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف قرات کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف قضاء کو دیکھنا ہے۔ ہر صحابی مفسر نہیں تھا، ہر صحابی محدث نہیں تھا، ہر صحابی فقیہ نہیں تھا، ہر صحابی مورخ نہیں تھا، ہر صحابی مجتہد نہیں تھا، ہر صحابی معلم نہیں تھا، ہر صحابی امام نہیں تھا، ہر صحابی قاری نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں یہ چیزیں اور ذمہ داریاں تفویض کی تھی۔ تو قرآن جہاں آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، 5 سال کا ایک پٹھان بچہ جو اردو نہیں بول پاتا، اپنی مادری زبان پشتو نہیں بول پاتا، قرآن حفظ کر کے عربوں کے لہجے میں پڑھ رہا ہے۔ ایک بلوچ، ایک سندھی، ایک جو ہے وہ امریکن، ایک جو ہے نا افریقن، ایک جو ہے نا وہ فارسی، یعنی مختلف زبانوں کے بچے، بوڑھے جوان قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسان کیا، لیکن اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں کچھ متشابہات ہیں۔ اس متشابہات کے بارے میں علم میں رسوخ اور پختگی رکھنے والے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آمنا بھی، ہم ایمان تو لاتے ہیں، اس کی گہرائی تک ہم نہیں جا سکتے، ہماری عقل کی، فہم کی رسائی نہیں ہے، ہماری ذہنی اپروچ ہی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اگر صرف گھر بیٹھے بغیر استاد کے قرآن پڑھنا اور تفسیر کرنا اور حدیثوں کو یاد کرنا اور عالم بننا یہ ممکن ہے، تو پھر تو گھر بیٹھے میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بننا بھی ممکن ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی، ڈاکٹر تب بنے گا میڈیکل کالج آئے گا، میڈیکل یونیورسٹی آئے گا، پھر وہ ڈگری لینے کے بعد بھی ہاؤس جاب کرے گا، فیلڈ میں جائے گا، پریکٹس کرے گا، تب وہ ڈاکٹر بنے گا۔ انجینئر بننے کے لیے اس کا انجینئرنگ کالج میں اور پھر فیلڈ میں جانا وہ ضروری ہے۔ سائنٹسٹ بننے کے لیے اس کا تجربہ گاہ میں اور لیب میں جانا وہ ضروری ہے۔ ایون کہ ایک ہیئر ڈریسر بننے کے لیے اس کو فیلڈ میں جانا وہ ضروری ہے۔ لیکن دین کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں جی بس کتابیں پڑھیں۔ اسی لیے استاد کے بغیر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے سابقہ محتمم تھے، فرمانے لگے کہ جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ گمراہ ہوئے، جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ گمراہ ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی وہ صحبت یافتہ نہیں تھے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ اتنے گھل مل جاؤ کہ ان جیسے بن جاؤ۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں بڑی عجیب بات فرماتے، فرمایا اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، یہ ترجمہ نہیں کیا، فرمایا اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، اس کثرت سے آنا جانا لگا رہے کہ لوگ سمجھے یہ تو ان کا اپنا آدمی ہے، یہ تو ان کا خاص آدمی ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑا جو ان کا سلوگن تھا کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔
آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو جب تربیت نہیں ہوتی، جب صحبت نہیں ہوتی، تو پھر انہیں پردہ اور حیا تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ نظر آتا ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ جو عالمی منشور برائے انسانی حقوق ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، تو اس میں بھی یہ بات مینشن ہے کہ ہر آدمی کو آزادی فکر، آزادی ضمیر، آزادی مذہب اور آزادی اظہار رائے کا حق ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر مسلمان عورت کو بھی حق ہے کہ وہ پردہ پہنے، وہ برقع پہنے، وہ اسلامی لباس پہنے، وہ بے پردگی اور بیہودگی اور ہاف سلیو لباس نہ پہنے. پھر مسلمان مرد کو بھی حق ہے وہ داڑھی رکھے، وہ عمامہ پہنے. یعنی مسلمانوں کے خلاف ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی تربیت نہیں، ان لوگوں کی اصلاح نہیں، ان لوگوں کو صحبت میسر نہیں. ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خیال رکھیں، اپنی اولادوں کی تربیت. وہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کون سے کالج میں پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، ان لوگوں کا اسلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے، وہاں ماحول کون سا ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے کنسیڈر نہیں کیا تو کل ہماری نسلیں ہماری نہیں رہے گی. ایک زمانہ تھا کہ وہ بچوں کو اور لوگوں کو کڈنیپ اور اغوا کیا جاتا تھا. آج وہ طریقہ واردات تبدیل ہو چکا ہے. آپ کا میرا بچہ ہماری گود میں، ہمارے گھر میں، کمرے میں، گاڑی میں، ہماری نظروں کے سامنے، لیکن ذہن اس کا ہائی جیک ہو چکا ہے، یرغمال بنایا جا چکا ہے. اپنی سوچ کو انہوں نے انڈیل دیا ہے. اسلام کے خلاف منفی زہر ان کے ذیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کل کو ہماری اولادیں نام کی مسلمان ہوگی، کردار کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوگی. علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، دینی کتابوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھیے. یہ فتنے پے در پہ آئیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے. ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا. تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے جو پے در پہ دانے گرتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ آپ پر وار کیے جائیں گے، لیکن وہ فتنوں سے نکل پائے گا جس کے ہاتھ میں قرآن کا نظام ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها. رحم الراحمین. اللہ درس قرآن کے اس پلیٹ فارم کو شاد اور آباد رکھ. حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ. پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کا اسے ذریعہ بنا. سعادت، عافیت، خوشحالی، استقامت والی زندگی نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. درس قرآن.com www.darsequran.com